بشار کے پاس 700 ٹن کیمیائی مواد۔ شامی ڈکٹیٹر بشار رجیم حال ہی میں ادلب اور سراقب میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کرنے کے بعد دنیا بھر میں رسوائی اور نفرت سمیٹ رہا ہے۔ بشار رجیم اس سے پہلے بھی کیمیائی حملے کر چکا تھا، لیکن جھوٹ اور فریب کے ذریعے دنیا کو دھوکہ دیا گیا کہ کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کر دیا گیا ہے، مگر اب بشار رجیم کے گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے۔ بشار رجیم کی فوج سے منحرف ہونے والے ایک اعلیٰ فوجی افسر نے انکشاف کیا ہے کہ بشار رجیم کے پاس اب بھی 700 ٹن سے زائد کیمیائی مواد موجود ہے، جو کہ انتہائی زہریلا اثر رکھتا ہے، اور بشار رجیم شام کی جنگ میں اس کے استعمال سے گریز نہیں کرے گا۔ شامی فوج سے منحرف ہو کر بغاوت کرنے والے ایک بریگیڈیئر نے انکشاف کیا ہے کہ بشار فوج دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے کہ اس کے پاس کیمیائی مواد موجود نہیں اور نہ ہی وہ استعمال کر رہی ہے، لیکن در حقیقت بشار افواج شامی عوام کی نسل اجاڑنے کے لیے انتہائی مہلک اور زہریلا کیمیائی مواد استعمال کرتی ہے، جس کا اس کے پاس بڑا سٹاک موجود ہے۔ منحرف بریگیڈیئر ظاہر الساکت کا کہنا ہے کہ الشعیرات کے فوجی اڈے پر امریکی میزائل حملوں سے شامی فوج کے کیمیائی مواد کو تباہ نہیں کیا جا سکا۔ اس حملے سے بشار کے کیمیائی پروگرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ حملے سے قبل ہی کیمیائی مواد وہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا تھا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو انٹرویو دیتے ہوئے منحرف بریگیڈیئر ظاہر الساکت نے بتایا کہ سینکڑوں ٹن کیمیائی مواد حمص سے باہر اور طرطوس کے پہاڑی ساحلی علاقوں میں قلعہ بند پہاڑیوں میں چھپایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بریگیڈیئر ظاہر الساکت اسدی فوج کے بریگیڈ 5 کے افسر رہ چکے ہیں۔ بشار افواج سے منحرف ہونے والے فوجی اور اعلیٰ افسران اس سے قبل بھی بشار رجیم کے بھیانک جنگی جرائم سے پردہ چاک کرتے رہے ہیں۔ بشار افواج میں شامل بیشتر فوجی بھی اب ایرانی سپانسرڈ اور بشار اقتدار کی بقا کی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، اسی لیے اب جسمانی لڑائی سے عاجز آ کر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے، جس کی مثال 4 اپریل 2017 کو ادلب کے علاقے خان شیخون میں کیا گیا کیمیائی حملہ تھا، جس میں لگ بھگ 100 افراد شہید جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے کی تحقیقات کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کے امتناع کی تنظیم OPCW نے اپنے عالمی ماہرین کی ایک ٹیم شام بھیجی ہے، جو شام میں گزشتہ منگل کے روز سیرین گیس کے حملے کی تحقیقات کے لیے متاثرہ افراد سے نمونے اور شواہد اکٹھے کرے گی۔ ذرائع کے مطابق یہ تحقیقاتی ٹیم شام کے شمال مشرقی صوبے ادلب میں واقع قصبے خان شیخون میں کیمیائی ہتھیاروں کے حملے میں متاثرہ افراد کے بایو نمونے اور انٹرویوز بھی لے گی۔ OPCW کا مشن ادلب کے علاقے خان شیخون میں تحقیقات کرے گا کہ یہاں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہوا ہے یا نہیں، اگر ہوا ہے تو کس نوعیت کا، اور تحقیقات مکمل کرنے کے بعد یہ مشن اپنی تحقیقاتی رپورٹ کو اقوام متحدہ اور OPCW کی مشترکہ ٹیم کو پیش کر دے گا، اور پھر وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے والے افراد اور اداروں کے ناموں کا تعین کرے گی۔ اقوام متحدہ کی تحقیقی ٹیم اب تک اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ شام میں جاری خانہ